أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 100 اور 101 ہے. آیت کا ترجمہ دیکھ لیجئے. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا جب کبھی باندھیں گے کوئی قرار تو پھینک دیں گی اس کو ایک جماعت ان میں سے. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں اکثر فریق یقین نہیں کرتے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب پہنچا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا، مصدق لما معہم، اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب میں سے کتاب اللہ کو اپنے پیٹھ کے پیچھے. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے. ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود کی ایک برائی کا ذکر فرمایا ہے. یہود میں جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ بہت پہلے سے یہودیوں کا اور ان کے اعمال کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے چلے آ رہے ہیں، اور بہت بعد تک بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس بارے کے تقریباً ختم تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو ابھی ان آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں سے متعلق ان کی ایک برائی کا تذکرہ فرماتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں یہ فرمایا کہ یہود کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ تم لوگوں سے، تمہارے بڑوں سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ جب آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں تو ان پر ایمان لانا، ان کو ماننا، یہ وعدہ لیا گیا تھا. تو ایک شخص مالک ابن سیف نام کا ایک شخص وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ ایسا کوئی وعدہ ہوا ہی نہیں تھا، ایسا کوئی عہد اس سے پہلے کبھی لیا ہی نہیں گیا تھا. حالانکہ اس سے پہلے بھی یہ بات آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے کہ یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تک کافروں سے یہ کہتے تھے، جب بھی ان کی کافروں سے اہل کتاب کی یہودیوں کی لڑائی ہوتی تھی تو ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، آخری نبی، وہ آسمانی ہوگا، آسمانی مذہب کا پرچار کرنے والا ہوگا. جب وہ آئے گا تو اس کے ذریعے سے ہمیں تائید ہوگی، ہم اس کے ذریعے سے تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں گے. یہ کہتے چلے آ رہے تھے. گویا وہ پوری طریقے سے اس بات کا ان لوگوں کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، اور اس کا تورات میں باقاعدہ تذکرہ کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے، اور باقاعدہ اس بات کا وعدہ لیا گیا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں دنیا میں تشریف لائیں
تو یہودیوں کو چاہیے کہ ان کی اتباع کریں، یہ وعدہ لیا گیا تھا۔ لیکن مالک ابن سیف نام کا ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ ایسا کوئی وعدہ ہی دنیا میں ہوا نہیں تھا، اس نے ایسا کہہ دیا۔ تو یہ آیت نازل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دل برداشتہ ہو گئے، افسردہ ہو گئے، ارے یہ کیا ہو گیا، اس نے ایک دم ایسی بات کہہ دی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ارے ان کی باتوں سے آپ کیوں دل برداشتہ ہو رہے ہو، ان کی باتوں کو سن کر کے آپ کیوں تکلیف محسوس کر رہے ہو، یہ تو ان لوگوں کی پرانی عادت ہے۔ ان لوگوں کی عادت ہے کہ جب بھی ان میں کے کچھ لوگ کوئی وعدہ کرتے ہیں تو بعد میں کچھ لوگ اس وعدے سے پھر جاتے ہیں۔ وعدہ خلافی کرنا ان کی گویا فطرت ثانیہ ہے، طبیعت ہے ان کی گویا، اس لیے ان لوگوں کی وعدہ خلافی یا اس طرح کی باتوں کی بنیاد پر آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی گئی، فرمایا گیا بل اکثرہم لا یؤمنون، اکثر تو ان میں مؤمن ہی نہیں ہوں گے۔ بعض اہل کتاب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور تورات میں جو کچھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نشانیاں بتلائی گئی تھیں، ان نشانیوں کی بنیاد پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وہ لوگ ایمان لائے اور انہوں نے مذہب اسلام کو قبول کیا تھا، لیکن اکثریت نے قبول نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بل اکثرہم لا یؤمنون، اکثر لوگ ان میں مؤمن نہیں ہوں گے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ اہل کتاب کی ایک فریق کی، ایک جماعت کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ جب بھی کوئی رسول اللہ کا رسول آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کتاب پیش فرما رہے ہیں قرآن کریم جو تورات کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کی تائید کرتا ہے، تورات کو سچا قرار دیتا ہے۔ تورات کی تعلیمات اس زمانے تک محدود ہے، تورات کی تعلیمات کی تائید کرتا ہے۔ ان سب کے باوجود یہ لوگ کیا کرتے ہیں، تورات میں جو بات موجود ہے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کی، اسے بھی ان لوگوں نے چھوڑ دیا، اور قرآن کو تو ان لوگوں نے مانا ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اللہ کے ان احکامات کو، اللہ کی کتاب کو گویا کہ جانتے ہی نہیں تھے، بالکل ہی مکر گئے۔ تو جیسا کہ گزشتہ تفصیلات سے اور آئندہ آنے والی باتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہود جن میں سے اکثریت کو اس زمانے میں بھی اور آج بھی جو صحیح راستے کی توفیق نہیں ہوئی، ان میں کچھ برائیاں پائی جاتی تھیں۔ ان میں سے ایک برائی تو پہلے اس کا تذکرہ گزر چکا ہے کہ اس زمانے میں ان لوگوں کے اندر بہت زیادہ عصبیت ان کے اندر موجود تھی، خاندانی عصبیت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ نبی برحق ہیں لیکن ہمارے خاندان میں بھیجے نہیں گئے ہیں، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں کیوں بھیجے گئے، ہم نہیں مان سکتے ہیں۔ خاندانی عصبیت ان کے اندر تھی، عصبیت ایک برائی ان کے اندر تھی۔ دوسری برائی ان کے اندر یہ تھی کہ وہ ضدی تھے، ہٹ دھرم تھے، بہت ضدی طبیعت کے لوگ تھے یہود۔ تیسری برائی یہ برائی ہے ان کی کہ وعدہ خلاف لوگ ہیں۔ تیسری برائی یہ ہے کہ ہمیشہ ان میں سے ایک بڑی جماعت کا یہ وتیرہ اور ان کی خاص علامت رہی ہے کہ وہ وعدہ خلاف ہوتے تھے۔ چوتھی بات آگے چل کر کے آئے گی، ان کے اندر حسد بہت تھا۔ یہ چار برائیاں ایسی برائیاں ہیں جن کے اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے محروم رکھا۔ حسد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے چل کر کے آیتوں میں یہ بات آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کو وہ ایسا جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ کوئی آدمی اپنی اولاد کے سلسلے میں یہ بات کہ یہ میری اولاد ہے، جس طرح اسے اتنا یقین ہے، جیسے اس کی محبت کی بنا پر اس سے ایک
انسیت کی بنا پر، اس کے اپنے گھر میں ہونے، گھر والا ہونے کی بنا پر جس طریقے سے پوری طریقے سے وہ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں ذرا بھی شبہ نہیں کرتا ہے، اس طریقے کا ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے پر کوئی شبہ نہیں تھا، لیکن حسدا من عند انفسہم، ان کے دل میں حسد بھرا ہوا تھا کہ کس طرح ہمارے خاندان کے بجائے دوسرے خاندان میں پیدا ہو گیا، دوسرے خاندان میں کیسے نبی آ گیا، یہ حسد۔ یہ بعد میں چل کر کے آپ حضرات کو اس کی برائیاں کیا ہیں وہ بات آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو یہ وعدہ خلافی، وعدہ کر کے مکر جانا، یہ ان لوگوں کی خاص برائی تھی۔ وعدہ خلافی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وعدہ خلافی سے منع کرتے ہوئے فرمایا لا ایمان لا دین لمن لا امانۃ له ولا ایمان لمن لا عہد له، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جس آدمی کے اندر امانت داری نہیں اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں، اور جو وعدہ پورا کرنے والا نہ ہو اس کا کوئی دین ہی نہیں، اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے بڑے پکے تھے۔ وعدہ، آپ جو وعدہ فرما دیتے تھے اسے پورا کرنے پر تل جاتے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعثت کے بعد بھی آپ کا یہ طرز عمل رہا، اور آپ کی بعثت سے پہلے، آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے بھی آپ کی زندگی میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس زمانے میں بھی، جس زمانے میں آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے، ابھی آپ کو نبوت سے سرفراز نہیں فرمایا گیا تھا، اس زمانے میں بھی آپ کا ایفاء عہد، آپ کا وعدے کا پورا کرنا عوام میں بہت مشہور تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ کسی آدمی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں آپ سے ابھی تھوڑی دیر میں ملوں گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی بات کو اتنا اس کی اہمیت دی کہ بس وہ آئے گا، میری ملاقات کی اسے انتظار رہے گا، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اسی جگہ تشریف فرمائے رہے، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ 3 دن گزر گئے، آپ وہاں سے ہٹے نہیں۔ 3 دن کے بعد ان صاحب کو یاد آیا کہ ارے میں نے محمد سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ فلاں جگہ ملوں گا، پتہ نہیں وہ ابھی انتظار میں ہو یا نہ ہو۔ آپ بھاگے ہوئے وہ شخص وہاں پہنچا، انہوں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں بنفس نفیس موجود ہے۔ اس نے کہا محمد میری بڑی چوک، میں بھول گیا تھا جب آپ کے پاس سے گیا تھا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ نہیں فرمایا کہ مجھے تکلیف ہوئی، میں 3 دن سے اسی جگہ بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عہد میں آپ بہت پابند تھے، اور امت میں یہی چیز آپ دیکھنا پسند کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، یہ بعثت کے بعد کا واقعہ ہے۔ صلح حدیبیہ جو ہوا ہے بہت بڑا واقعہ ہے، لمبا، میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ اس کا ایک جزیہ آپ دیکھیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر بہت کٹھن شرائط کے ساتھ مسلمانوں پر بہت ہی کافروں نے ایسے شرائط پیش کیے تھے کہ کوئی مسلمان مکہ چلا جائے تو کافر اسے واپس نہیں لوٹائیں گے، کوئی کافر مدینہ چلا جائے تو اسے مسلمانوں کو چاہیے کہ لوٹا دینا چاہیے۔ تو ایک معاہدہ ان لوگوں کا آپس میں ہو گیا تھا، اس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دستخط کر دیے تھے کہ یہ معاہدہ ٹھیک ہے۔ صحابہ نے اس وقت بہت یہ کیا کہ یہ کیا ہم لوگ حق پر ہوتے ہوئے کیوں ان سے دب کر کے صلح کریں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، معاہدہ ابھی مان کر کے چلو۔ اب ایک معاہدہ ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، وہ کسی طریقے سے ان کو بیڑیوں سے کافروں نے جکڑ دیا تھا، لیکن کسی طریقے سے وہ مکے سے بچ کر کے مسلمانوں میں پہنچنے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ وہ بچ کر کے مسلمانوں کے پاس پہنچ گئے، مکے سے نکل کر کے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں یہ بات پہنچی کہ ابو جندل نام کا صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھیوں میں سے ایک، آپ کے دوستوں میں سے ایک آدمی جو کافروں کے جھنڈ میں سے نکل کر کے بچ کر کے کسی طریقے سے اپنی جان کو بچا کر کے بیڑیوں سمیت حاضر ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے تو اسے چھپا دیتے تھے کہیں، لیکن آپ نے کہا کہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، ہمارا کفار کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، واپس کرو ان کو۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو جندل کو واپس فرمایا کہ نہیں، آپ تشریف لے جائیے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائیں گے، آپ جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کیا۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی کہ آپ نے ایسا ہی عمل امت کے سامنے پیش فرمایا کہ جو وعدہ کرتے تھے اسے پورا کرتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، المؤمن اذا وعد وفا، مؤمن کی شان یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے وہ پورا کر کے رہتا ہے، اس میں پس و پیش نہیں کرتا، مؤمن کی یہ شان ہے۔ اور منافق کی علامت بتلائی کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے، واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کر جائے، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، جب بھی وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نشانیاں منافق کے سلسلے میں ارشاد فرمائے۔ آج ہم لوگ وعدہ کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ نے ویسے ہی چپ کے ہم نے کہہ دیا تھا۔ بچوں کے ساتھ بھی ہم لوگ وعدہ کرتے ہیں، بچے جب کسی بات میں ضد کرتے ہیں، جب بچے کسی بات میں اڑ جاتے ہیں تو ہم لوگ ان کو چپ کرانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا میں مٹھائی لے کر کے دوں گا، یا تجھے جب اچھا پڑھے گا تو تجھے سائیکل دلایا جائے گا، موبائل دلایا جائے گا۔ آج کل لوگ موبائل دلانے کا بھی وعدہ کر لیتے ہیں، جب 10ویں کا ایگزام تو پاس کر لے تو تجھے موبائل دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب 10ویں تک تو پڑھ چکا ہے، اب اس کے بعد تو پڑھنے کے قابل نہیں رہے گا، یعنی موبائل دے کر کے تجھے ضائع کر دوں گا۔ اس طرح کا وعدہ لوگ کرتے ہیں۔ وعدہ کرتے ہوئے ان کے دل میں یہ رہتا ہے کہ اب اس وقت بچے کو تسلی کے لیے ہم لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بچہ آپ سے یہی سیکھ رہا ہوتا ہے کہ وعدہ کر کے پورا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ایک تسلی کا جملہ ہے، یہ ہمیں چپ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ بہت سے بچوں کے اندر یہ بات یہ تو آپ ویسے ہی کہتے ہیں، ہمیں دلاتے نہیں ہیں۔ بچے خود کہہ دیتے ہیں کبھی، آپ بولتے رہتے ہیں، آپ کے وعدے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب بچے بھی یہی ہم سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بہت سی باتیں ہماری اپنے گھر والوں کے درمیان میں، اپنے بچوں کے درمیان میں ایسی ہو جاتی ہیں جسے ہم ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ بچوں کو کوسنا، بچوں کو گالیاں دینا، بچوں کے سلسلے میں کچھ کہہ دینا۔ حضرات ہمارے اکابرین نے بچوں کے سلسلے میں بہت احتیاطیں برتی ہیں، یہاں تک کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی حکم اپنے بچوں کو کرو تو اسے حکم کے درجے میں نہ کرو، درخواست کے درجے میں کرو۔ یہ بیٹا یہ کر، آپ یہ نہ کہو کسی بھی بات میں، اس لیے کہ اگر آپ کے کہنے کے باوجود وہ آپ کا بیٹا وہ نہ کرے، بالغ ہونے کے باوجود وہ کام نہ کرے، تو آپ کا باپ کا نافرمان لکھا جائے گا، اور باپ کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے آپ درخواست کر لیجئے اپنے بچوں سے، بیٹا یہ کر لیں تو بہتر ہے، اور آپ کی درخواست کو اگر وہ پورا کر دے تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں کیا تو بھی وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا۔ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے درمیان میں ایسی معاشرت میں، ہماری معاشرے میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جن میں چوک ہوتی ہے ہمارے سے، اس کے بہت بڑے برے اور بدترین نتائج اس کے برآمد ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے سلسلے میں بہت ہی اہمیت بیان فرمائی کہ وعدہ جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے۔ یہ خاص طور سے یہودیوں کے اندر یہ عادت پائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ہدایت کی توفیق سے محروم رکھا، اور وعدہ خلافی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے منافقین کی نشانیوں میں شمار فرمایا۔ آگے آیت ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہود جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو بادشاہت اور جو کر و فر عطا فرمایا تھا، جو اللہ نے ان کے اندر جو بڑی صلاحیتیں اور طاقتیں اللہ نے ان کو غیر معمولی طور پر عطا فرمائی تھیں، ان کے سلسلے میں بھی یہود نے یہ شبہ پیدا کر دیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو جو طاقت عطا کی گئی ہے وہ نبوت کی بنیاد پر نہیں بلکہ جادو کی بنیاد پر وہ حکومت کرتے تھے۔ اس لائن سے بڑی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ اگلے ہفتہ پیش کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئیں کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔